اس کرۂ ارض پر عرب و عجم میں سے اکثر مسلمانوں نے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو آپ کو تسلیم کیا، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے مسلمانوں نے بھی اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کیا الا ماشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ اس میں کوئی شک نہیں، اتنی خوشیوں کا باعث ہے کہ کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہے۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں شدید اختلاف ہے امت کے درمیان۔ پاکستان کے اندر 9 ربیع الاول کو میلاد منایا جاتا تھا، فنکشن کیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر چھوڑ دو، آپ جانتے نہیں یہ بدری ہے، یہ بدری ہے، بدر کی ایک نیکی اس کے سارے گناہوں پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی 2 ادوار پر مشتمل ہے۔ ایک ہیں آپ بحیثیت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور دوسری آپ کی زندگی کا پہلو ہے محمد رسول اللہ کے اعتبار سے۔ محمد بن عبداللہ ہونے کے اعتبار سے ساری دنیا کے انسان آپ کو مانتے تھے، فخر کرتے تھے، آپ کی تعریفیں کرتے تھے، اور اس کا ذکر تاریخ کی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کی ولادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے خوشیاں منائیں، حتیٰ کہ ابو لہب نے آپ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ آزاد کر دی، جس نے آ کر اطلاع دی تھی۔ دیگر لوگ بھی فخر کرتے تھے، لیکن خاص طور پر قریش، بنو ہاشم، آپ سارے فخر کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں، عرب میں، مکہ میں ایک ایسا نوجوان ہے جو صادق الامین ہے، صلاحیتوں سے مالا مال ہے، لہذا وہ فخر کرتے تھے، اور ان کے قصائد میں، ان کی کلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف موجود ہے۔ اور دوسری آپ کی حیثیت ہے محمد رسول اللہ کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو آپ عمرے کے لیے گئے، اور صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تقریباً 1500 صحابہ کرام کے قریب، 1450-1500 تعداد تھی، لیکن آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جا رہے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، کوئی جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، دنیا کو نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ وہاں صلح طے کی گئیں۔ ان صلح کے طے کرتے وقت جو اسٹامپ پیپر تیار کیا گیا، صلح نامہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا من محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر، جو کہ مشرکین مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے، ان کے درمیان ایک معاہدہ طے ہو رہا ہے۔ تو اس پر اس وقت کے کافروں نے، آپ کے رشتہ داروں نے یہ اعتراض کیا کہ محمد رسول اللہ یہ ہم نہیں لکھوانے دیں گے۔ اگر ہم مان لیں کہ آپ محمد رسول اللہ ہے تو جھگڑا ہی ختم۔
مخالفت ختم. لہذا آپ لکھو محمد بن عبداللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وثیقہ لکھ رہے تھے، ان کو فرمایا کہ آپ چلو اس لفظ کو مٹا کر آپ لکھ دو بن عبداللہ. انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہم تو نہیں مٹائیں گے، آپ محمد رسول اللہ ہو. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر لاؤ بھائی، کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں، کاغذ سے اگر یہ مٹا بھی دیا لفظ تو دلوں پر تو موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، وہ کبھی نہیں مٹ سکتا. آپ نے خود جو ہے ان سے پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے، فرمایا یہ مٹا لکھو محمد بن عبداللہ. تو محمد بن عبداللہ ہونے پر کافروں کو، مشرکین عرب کو، آپ کے تایا چچا اور دیگر رشتہ داروں کو کوئی اعتراض نہیں تھا. میرے بھائیوں، آج بھی دنیا کفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہے، رطب اللسان ہے. سکھوں کو سنو، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں گے. ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی یہودی بھی کرتے ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں. سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غیر مسلم کتابیں لکھ چکے ہیں، اور دنیا کے سب سے اہم ترین، عظیم ترین شخصیت کے طور پر آپ کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. لیکن ہیں وہ کافر کے کافر، ان کو کوئی فائدہ نہیں. میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح یہ بات میری یاد رکھنا اور بڑی توجہ سے سننا. آج اس کرۂ ارض پر عرب و عجم میں سے اکثر مسلمانوں نے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو آپ کو تسلیم کیا، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے مسلمانوں نے بھی اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کیا، الا ماشاءاللہ. میں کلمہ کو لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جن کی اکثریت محمد بن عبداللہ عربی ہاشمی قریشی کے حیثیت سے تو وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. علامہ محمد اقبال نے کہا تھا نا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. آپ اس کی یہ غزل پڑھو ذرا، پتہ چلے گا کہ آگے سیاق اور سباق میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس چیز کا رونا رو رہے علامہ اقبال. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی خوشیوں کا باعث ہے کہ کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہے. اور اسی پر اللہ نے احسان جتلا، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر، مسلمانوں پر، کہ میں نے انہی میں سے ایک انسان کو منتخب کر کے بحیثیت رسول اور نبی کے مقرر کر دیا اور کی طرف بھیج دیا ہے. یہ اللہ نے بھی احسان جتلایا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آمد نہ ہوتی تو آج ہم نہ جانے گائے کی پوجا کر رہے ہوتے، کسی درخت کے نیچے جھکے ہوتے، کسی شجر و حجر کی پوجا کر رہے ہوتے، کسی بھگوان کی پوجا کر رہے ہوتے. دنیا کے اندر کتنے ہی انسان ہیں، دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں، جدت میں بہت آگے ہم سے، لیکن عقیدے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں وہ زیرو ہے، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آمد، ولادت سب ہی سعادت اور کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن 63 بار آیا. آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت پائی، نبوت ملی آپ کو، اور اس کے بعد 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں. چلو نبوت سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو نہیں بتایا، نبوت ملنے کے بعد آپ صحابہ کرام کو بتا دیتے کہ بھئی میں فلاں دن پیدا ہوا ہوں، اور اس دن کے طور پر آپ کوئی فنکشن کرو، کوئی عید بناؤ، کوئی اس طرح کرو، کوئی اس طرح کرو. نہیں بتایا. آپ جانتے ہیں آج جہاں دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، تحقیق کی راہیں مزید کھلتی چلی جا رہی ہیں، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں شدید اختلاف ہے امت کے درمیان، اور یہ قرون اولیٰ سے رہا ہے، آج نہیں، قرون اولیٰ سے رہا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ کی مایہ ناز، البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے بڑی تحقیق کر کے یہ 8 ربیع الاول یوم ولادت لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن امام ابن جوزی اور کچھ علماء، جس میں امام تبری، تفسیر تبری والے، وہ اس طرف گئے کہ 9 ربیع الاول بنتی ہے تاریخ ولادت. اکثر سیرت نگاروں نے اسی کو قبول کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں احمد رضا خان بریلوی نے بھی ان کے فتاوی رضویہ میں 26 نمبر جلد میں بہت تحقیق کی ہے، کئی صفحات اس پر مشتمل ہیں، اور تحقیق کر کے انہوں نے 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے تاریخ ولادت کو. اور کچھ علماء نے 12 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے، 10 بھی تاریخ موجود ہے. یعنی یہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، مہینہ ربیع الاول کا تھا. اور عام الفیل تھا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی روایات موجود ہے جامع ترمذی کے اندر. لیکن تاریخ کون سی تھی، اس پر امت متفق نہیں. آج سے تقریباً 38-40 سال قبل میری زندگی میں اور میرے ہوش و حواس میں پاکستان کے اندر 9 ربیع الاول کو میلاد منایا جاتا تھا، فنکشن کیے جاتے تھے. پھر اچانک کیا ہوا، چھلانگ لگا کر یہ سارا 12 کی طرف چلا گیا. ایک بات یقینی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کو ہوئی. صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ پیر جمعرات کو روزہ رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فیہ ولدت، پیر کے دن میں پیدا ہوا. جامع ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر کے دن ہی آپ کو نبوت ملی، اور پیر کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور پیر کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، دنیا سے گئے ہیں. یہ احادیث صحیح ہیں. اسی اعتبار سے اکثر مورخین اور اصحاب السیر، سیرت نگار، اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے. اکثر کا یہی ہے. حتیٰ کہ دنیا میں جو اول انعام یافتہ کتاب ہے رحیق المختوم، اس کے مصنف شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی. یہی چیز آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں کئی مسلمانوں میں ماہر فلکیات اور حیات ہیں، جس میں محمد پاشا جو ہیں مصر کے بہت بڑے
علم فلکیات اور حیات کے ماہر ہیں، وہ اکثر ان کی تحقیقات آتی رہتی ہیں، انہوں نے اسی پیر کو لے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی، اور جدول دیکھا جو کہ عیسوی اعتبار سے ہے، وہ 10 اپریل سے لے کر 20 اپریل تک بنتا ہے، یا 8 اپریل سے لے کر 20 اپریل تک بنتا ہے۔ 571 عیسوی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اپریل کا مہینہ تھا، دن پیر تھا۔ اس پر جو انہوں نے جدول دیکھا ہے، ٹائم ٹیبل، اس کے اعتبار سے انہوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ پیر کا دن وہ 9 ربیع الاول کو بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے بھی تحقیق ہو، جو دن بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئی، یہ ہمارے لیے سعادت، خوشبختی کا باعث ہے۔ لیکن میں اکثر ہی آپ سے یہ سوال کرتا رہتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر جن کا تعلق تاریخ سے تھا، تعداد سے تھا، اس میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں۔ مثلا غزوہ بدر کب ہوا، کتنے مسلمان تھے، کتنے کافر تھے، کتنے گھوڑے تھے، کتنے اونٹ تھے، کتنے تیر تھے، کتنی تلواریں تھی، کتنے ترکش تھے، کتنے شہید ہوئے، کتنے ان کے قتل ہوئے، کتنے گرفتار ہوئے، ایک ذرہ کے برابر کسی تاریخ کی، سیرت کی کتابوں میں اختلاف نہیں۔ غزوہ احد ہے، خندق ہے، موتا ہے اور حدیبیہ، جتنے بھی یہ ہیں، اس کے علاوہ حج کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، دیگر غزوات دیکھ لیں، اللہ صحابہ کرام نے انفرادی طور پر اگر کوئی غزوہ کیا ہے تو اس کے جانے کی تاریخ، آنے کی تاریخ، غزوات میں کیا ہوا، کتنا مال غنیمت حاصل ہوا، ایک ایک چیز بالضبط تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شناخت ہی غزوات تھی۔ آپ حیران ہوں گے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کی پہچان اور شناخت غزوات کے اعتبار سے تھی۔ مثلا حاتم بن ابی بلتہ کا جو واقعہ پیش آیا، انہوں نے خط لکھا تھا مکہ والوں کی طرف، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجا کہ یہ خط لے کر آؤ، تو کھول کے پڑھا تو من حاتم بن ابی بلتہ الی فلاں و فلاں، تو بلا لیا، بولا حاتم یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے چھوڑو، میں اس کو قتل کروں، یہ منافق ہو گیا حاتم، وہ جاسوسی کر رہا ہے، اور اس میں شک ہی کوئی نہیں، بخاری کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر چھوڑ دو، آپ جانتے نہیں یہ بدری ہے، یہ بدری ہے، بدر کی ایک نیکی اس کے سارے گناہوں پر حاوی ہے، اور اللہ نے معاف کر دیا بدریوں کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح جانتے تھے، فلاں بدری ہے، فلاں احد والا ہے، فلاں خندق والا ہے، فلاں فلاں والا ہے۔ اس وقت کے تابعین میں بھی صحابہ کرام کی شناخت غزوات کے اعتبار سے تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت میں کوفہ میں جنازہ پڑھایا ایک آدمی کا، 4 تکبیروں کے بجائے 5 تکبیریں کی جنازے میں، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنے کے بجائے پھر علی بن ابی طالب نے دعائیں شروع کر دی۔ تو ایک آدمی نے کہا امیر المومنین آج آپ نے خلاف معمول 5 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھایا۔ فرمایا ما تعلم انہو سکلت کا امو کا، تیری ماں تجھ کو گم پائے، اور تو جانتا نہیں یہ بدری صحابی تھا جس کا میں نے جنازہ پڑھایا ہے، یہ بدری تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ ہماری بھی بخشش کر دے، کیونکہ اللہم اغفر لی حینا شاہدنا یہ پہلے ہے، میتنا بعد میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ ان تاریخوں میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں شدید اختلاف امت میں آج اور قیامت تک رہے گا۔ یہ وجہ کیا ہے
کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ ہے اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کرنا. یہ مشن، یہ ڈیوٹی ہر مسلمان مرد عورت کی ہے، اور اسی کو لے کر صحابہ کرام چلتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ دن آیا. خلفاء راشدین کی زندگی میں آیا. خلفاء راشدین وہ لوگ ہیں کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، واعظ کیا. وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب. آپ نے ایک مرتبہ ہمیں واعظ و نصیحت کی، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں چل پڑی اور ہمارے دل نرم ہو گئے، پسیج کے. ہم نے کہا اللہ کے رسول لگتا ہے یہ الوداعی نصیحت ہے، آپ کی وصیت ہے، واعظ ہے، اور واعظ کرو. آپ نے پھر کیا فرمایا؟ اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یاد رکھو جو آپ میں سے زیادہ دیر زندہ رہے گا، وقت گزرتا جائے گا، اختلاف بڑھتے جائیں گے اور بڑے اختلاف ہوتے جائیں گے. ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے طریقے کو، خلفاء راشدین المہدیین کے طریقے کو لازم پکڑنا. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دو لفظ ہیں ساتھ، یہ یاد رکھنا. خلفاء الراشدین رشد و ہدایت والے، المہدیین ہدایت یافتہ کامیاب و کامران. عضو علیہ بالنواجذ. فرمایا اس چیز کو اپنے جبڑے کے ساتھ پکڑ لینا، جبڑوں کے ساتھ پکڑ لینا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، دو چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا میرے طریقے کو، میری سنت کو، اور خلفاء راشدین کی سنت اور طریقے کو لازم پکڑنا. تو کیا خلفاء راشدین کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الگ تھا کوئی؟ بھئی خلفاء راشدین کا طریقہ تو وہی تھا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے. تو پھر اللہ کا ذکر کیوں کیا؟ سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام نے فرمایا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام نے کی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہیں تھی. ان میں امور سیاسی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجاہدین کا کوئی دیوان نہیں تھا، کوئی تنخواہ نہیں تھی. جو آتا اپنی خدمت پیش کرتا، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول چلے جاؤ، اس میں چلے جاؤ. احد اور تبوک میں کہا کہ سب نے جانا ہے، کوئی پیچھے نہ رہے. 3 پیچھے رہے، 50 دن بائیکاٹ ہوا. کوئی تنخواہ نہیں، کوئی دیوان نہیں، کوئی ان کی ڈیوٹیاں نہیں، کچھ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ فوجی اعتبار سے، نہ فوج کے اعتبار سے سب کو منظم کیا گیا. یہ تاجر ہے، تجارت کرے گا. یہ کسان ہے، کھیتی باڑی کرے گا. یہ عالم دین ہے، یہ پڑھے گا. یہ مجاہد ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. اور دیوان میں باقاعدہ ان کا طے کر دیا گیا تنخواہیں اور ان کی چھٹی کا نظام، ڈاکخانہ اور بے شمار چیزیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کے اندر جو ہے نا وہ نئی ایجاد کی گئی، جو آج تک چل رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہیں گی. اسی طرح بے شمار مناسب نئے سے نئے نکالے گئے ہیں جی. اور ایسے کام ہیں جو خلفاء، خاص طور پر قرآن کریم کو جمع کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، قرآن کریم کتابی شکل میں نہیں تھا، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا. تمام کتب حدیث، بخاری، مسلم، ابو داؤد سے لے کر آخری کتاب تک آپ پڑھ لیں،
ہڈیوں پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا، چمڑے پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا، کھجور کی جو شاخ کھجور کے تنے سے نکلتی ہے، چوڑی ہوتی ہے اتنی چوڑی، اس کو خشک کر کے اس کھجور کی شاخ پر تختی پر لکھا ہوا تھا۔ یہ سفید ماربل جو تھا، صحابہ کرام تلاش کر لیتے پہاڑیوں سے، سفید پتھر پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ یہ 5-6 چیزوں کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ قرآن مجید ان میں جس نے جو صورت یاد کی خود لکھ دی اور لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، یہ اس شکل میں قرآن کریم کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہاں زبانی یاد سب کو تھا، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھے بچے جوانوں کو، کسانوں کو، چرواہوں کو، سب کو یاد تھا، اور مسجد نبی میں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے، تراویحاں پڑھاتے تھے، جیسے آپ نے آخری زندگی میں 3 بار تراویحاں پڑھائی ہیں۔ تو لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے اس کو کتابی شکل میں جمع کرنا ہے۔ 7 کی رات پر قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ یہ کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا، اور عمر بن خطاب نے اور صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں یہ جمع کیا جائے، کیونکہ لوگوں کے سینے میں ہے اور ان کے پاس الگ الگ پتھروں پر، تختیوں پر، چمڑے پر، ہڈی پر، تو یہ تو آنے والے لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں اجمی، کہیں ایسا نہ ہو کہ محروم ہو جائیں اور قرآن سینے میں چلا جائے۔ تو انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، جو احسان ہے خلفائے راشدین کا آج ہمارے اوپر۔ اسی لیے کئی لوگوں کو بڑی اس سے چڑ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کام کیوں کیا، کہ اسلام محفوظ ہو گیا۔ احادیث لکھی گئیں، وقت نہیں ہے تفصیل سے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گورنروں کو لکھا تھا کہ حدیثوں کو جمع کرو کتابی شکل میں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں وہ واقعات اور وہ عمر بن عبدالعزیز کا حکم نامہ صحیح بخاری کتاب العلم میں جمع ذکر کیا ہوا ہے، آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خلفاء راشدین المہدیین کا عہد بھی گزرا، تو آئیے بجائے اس کے کہ ہم کافروں کی کوئی نکالی کریں اور اس کو اسلام کا نام دیں، ہمیں بچنا چاہیے، نہ ہم ان پر تان کریں نہ ہم پر تان کریں۔ آئیے اصل اسلام کی طرف پلٹ آئیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بخاری اور مسلم حدیث موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ آپ میری امت میں ایسے کچھ لوگ آئیں گے، ضرور بضرور وہ اپنے سے ماقبل گمراہ لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے، اور جوتا جیسے جوتے کے برابر ہوتا ہے 2 جوتے، ایسے ان کے برابر ہم پلہ اور ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو جائیں گے، اور دوش بدوش ان کے برابر ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ۔ فرمایا ہاں بالکل یہود و نصارہ ہیں، ان کے راستے پر چل پڑو گے۔ اب وہ نبی کریم عیسائیوں کو دیکھ لو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں آج، یعنی بالکل خرافات ہے۔ ٹری بنائیں گے، اس کو سجائیں گے اور محفلیں سجائیں گے، اور بہت کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے کراچی میں بھی عیسائی، اچھا عیسائیوں کے بھی 3 فرقے ہیں، کچھ 25 دسمبر کو عید میلاد النبی بناتے ہیں، کچھ جنوری کو بناتے ہیں، اور کچھ اگلے مہینے بناتے ہیں۔ باقاعدہ اس وقت دنیا میں 3-4 الگ الگ موقع پر عید میلاد المسیح بنائی جاتی ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح کریں گے، ماڈل بنائیں گے اور سارا کچھ ہی۔ اور پھر آج امت مسلمہ کے ہاں بھی نعوذ باللہ من ذالک محرم آئے گا، تو حسین کے نام پر ایسے جو ہے نا بے شمار چیزیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، کوئی دین کے عظمت سے تعلق نہیں، مسلمانوں کے فائدے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ اور پھر وہ سارا کچھ، اب عید میلاد النبی بنا گئی، اب روڈیں بند ہو گئی جناب، اب ماڈل بنائے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے کے ماڈل مکہ اور مدینہ کے، اور عورتیں طواف کر رہی ہیں، مرد طواف کر رہے ہیں، وہاں محفلیں چل رہی ہیں، اور رات پوری جناب شباب و کباب، اور نعوذ باللہ نہ نمازیں، نہ قرآن کی تلاوت، نہ اسلام پر عمل۔ بے ہودگی اتنی ہو چکی ہے کہ اب تو نعوذ باللہ اس دین کے نام پر خواتین میک اپ کر کے وہ پروگرام کر رہی ہیں، اور سر عام جو ہے وہ ان کے جسم نوجوان لڑکے لڑکیوں کے تھرکتے جا رہے ہیں۔
یہ اسلام کے نام پر اور میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سنجیدہ علماء دیگر مکاتب فکر کے بھی باقاعدہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے بندو تم کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم دین کے نام پر. تو بات وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ قوم روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.